صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی، مگر عمل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ شاندے سے بھی پوچھ چکا تھا، فرحاد پر بھی وہ مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا، مگر عمل کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اچانک کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا موبائل مسلسل آف تھا، اسے ٹریک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا میں نے یہاں خطرہ ہے، مایا مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ وہ بھی اتنی ہی شاکڈ تھی جتنا مصطفیٰ تھا، مگر وہ اس سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں ساری معلومات لے چکا ہوں، عمل ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگی، وہ کہیں اور ہے، ان سب کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اور وہ اپنا سر تھامے کہہ رہا تھا، کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ عمل کی ان لوگوں کے علاوہ اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی کچھ جانتا بھی نہیں۔ مائیں کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا میں۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو مصطفیٰ، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ وہ غائب ہے مایا، اس سے ناراض تھا میں۔ آخری بار سے میری کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور اب دیکھو وہ یہاں نہیں تو مجھے بھی سکون نہیں مل رہا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، وہ میری ذمہ دار تھی، اس نے مایا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور مایا نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں محبت ہی، ہاں محبت، وہ بھی عمل کے لیے۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو مصطفیٰ؟ اس نے پوچھا تھا۔ محبت؟ مصطفیٰ نے حیرانگی سے کہا تھا، ہاں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے فکر ہے، محبت ہے، مایا نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے مایا، مگر محبتوں کی بھی نیتیں ہوتی ہیں، محبتوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں، ہر انسان سے الگ رنگ کی محبت کی جاتی ہے۔ کسی کے لیے محبت محسوس کرو تو پہلا کام اس کا رنگ جاننے کا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا تھا۔ مایوس کا جواب سمجھ چکی تھی، اس نے گہری سانس لی تھی۔ ماسٹر کو بتایا؟ مایا کے اگلے سوال نے مصطفیٰ کو چونکا دیا تھا، اس نے حیرانگی سے مایا کی جانب دیکھا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ماسٹر کو بتانا ضروری ہے مصطفیٰ؟ مایا اس کا رد عمل نہیں سمجھی تھی، لیکن ماسٹر کی نظر تو ہر پال ہوتی ہے مایا، انہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل غائب پر مصطفیٰ نے کہا تھا، ساتھ ہی وہ کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ انہیں اگر معلوم ہوتا تو اب تک وہ ہمیں مار چکے ہوتے مصطفیٰ، اس نے مصطفیٰ کو سمجھانا چاہا تھا، اور مصطفیٰ اچانک کھڑا ہوا تھا۔ مایا نے دیکھا اس کے چہرے کے تصورات بدلے تھے، اب چہرے پر خوف سے پریشانی کے ساتھ کیا ہوا؟ مایا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں مارا کیوں نہیں ابھی تک مایا؟ اب تک ماسٹر کی جانب خاموشی کیوں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور مایا اب بھی کچھ سمجھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک کچھ جان نہیں پائے ہیں۔ اس نے جواب دیا تھا، نہیں، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ عمل ان کے پاس ہے۔ اور مصطفیٰ نے ایک دھماکہ کیا تھا، اور مایا حیرانگی کی انتہا پر تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تھی، سر میں درد کی ایک لہر دوڑی تھی، اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ کچھ دیر وہ اس درد کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اسے یاد آیا کہ وہ تو یونیورسٹی میں تھی، اور پھر کسی نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ وہ اب کہاں ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، اس نے دیکھا وہ ایک کمرے میں موجود تھی، مگر وہ اس کمرے کو پہچانتی تھی، وہ جہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اب وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھی تھی، اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے، اور اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ سامنے کا منظر ویسا ہی تھا، وہی درختوں سے بڑے پہاڑ، خالی سڑک، دھند ہوا میں نمی، وہ یقیناً ناران میں تھی۔ مصطفیٰ، اسے ایک خیال آیا تھا، اور وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ، مایا، وہ پکار رہی تھی، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مایا، وہ کچن میں آئی تھی، مگر مایا وہاں نہیں تھی۔ مصطفیٰ، وہ اسٹڈی میں آئی تھی، مگر مصطفیٰ وہاں نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کہا تھا، کہاں ہیں سب؟ پاپا نے چاروں جانب دیکھی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے، اس نے پکارا تھا، اور پھر اسے یقین آ گیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ ماسٹر، اور وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اسے یہاں تک پہنچانے والا کون تھا۔ یقیناً اب وہ اس کے سامنے بھی آنے والا تھا۔ وہ ایک گہری پرسکون سانس لے کر کچن کی جانب بڑھی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی، اب ظاہر ہے جب وہ جانتی ہے کہ یہ سب ماسٹر کے کارنامے ہیں تو پھر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اپنا ہی تو گھر ہے، اور اگر یہاں سے بہت دور اسلام آباد کے اس فلیٹ میں آؤ تو مصطفیٰ نے کھانے کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب وہ جانتا کہ یہ سب ماسٹر نے کیا ہے تو وہ کیسے پریشان نہ ہوتا، اور وہ اکیلی تھی وہاں۔ کتنا فرق تھا نہ دونوں میں۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اور عمل یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ اب کچھ پریشان ہو رہا تھا۔ شاندی، وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی شاندی کے پاس آیا تھا۔ فرحاد، کیسے ہیں آپ؟ اس کی جانب توجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ وہ بیٹھا نہیں تھا،
میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا جانتی تم جانتی ہو کہ عمل کیوں نہیں آ رہی یونیورسٹی؟ اس کی جانب تھوڑے جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس کے کزن کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ان کی وائف کی طبیعت کچھ خراب ہے تو عمل ان کی وجہ سے کچھ دن نہیں آ سکے گی۔ شانتی نے مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات اس تک پہنچائی تھی۔ اوہ اچھا، اس کا نمبر مل سکتا ہے مجھے؟ فرحاد نے پوچھا تھا جبکہ شاندے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آف کورس، ابھی تو بات ہے نمبر، مگر آپ بعد میں ٹرائی کر لیجیے گا، اس نے کہا تھا۔ فرحاد نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا تھا۔ پھر ملاقات ہوتی تم سے، وہ کہہ کر آگے بڑھ چکا تھا اور شاندے اب اپنی کافی کے چینل میں توجہ ہو چکی تھی۔ آج دوسرا دن تھا اور وہ اب بھی اس گھر میں اکیلی تھی۔ کچن میں کھانے کا سامان اور کمرے میں اس کے استعمال کے لیے چیزیں موجود تھیں، مگر وہ اس گھر میں اکیلی پورا دن رہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ باہر جانے کی کوشش کی تھی مگر مین گیٹ لاک تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو گھر کے چاروں جانب گارڈز موجود تھے، یعنی اس کے فرار کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ کئی کھڑکیاں لاک کر دی گئی تھی جہاں سے اس کا بھاگنا ممکن ہو سکتا تھا، اور جو کھلی تھی وہاں گارڈ کے پہرے ہوتے تھے۔ اس نے رات میں بھی 2-3 مرتبہ اٹھ کر دیکھا تھا مگر وہ حیران ہوئی تھی۔ پوری رات کوئی گارڈ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ کیا بات ہے، اتنی سخت سیکیورٹی تو پرائم منسٹر کے لیے بھی نہیں ہوتی جتنی مجھ پر اس ماسٹر نے لگائی ہوئی ہے۔ کھڑکی کا پردہ دوبارہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، آج دوسری رات یہاں، یعنی کل تیسرا دن شروع ہو جانا تھا۔ آخر یہ انسان کب سامنے آئے گا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے مگر وہ یہاں آ نہیں رہا۔ کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ اپنے ساتھ تھام لے، اس نے کہا تھا، ماسٹر ہر بار تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، عمل تم کچھ بھی کرو گی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسے مصطفیٰ کی یہ ایک بات یاد آئی تھی اور جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اب بھی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مگر کیسے؟ اب وہ کمرہ کا چکر لگانے لگے تھے۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں پر۔ گارڈ بھی گھر سے باہر پہرا دیتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اندر میں کیا کر رہی ہوں، زندہ بھی ہوں کہ مر گئی، مگر پھر بھی وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیسے؟ ایک نئی سوچ نے اسے الجھایا تھا۔ مصطفیٰ، اسے اب مصطفیٰ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ ہوتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا، مصطفیٰ کو بھی میرے ساتھ اغوا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس نے حسرت سے سوچا تھا۔ اور اگر یہاں سے بہت دور اپنے فلیٹ کے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ماسٹر کو منانے کے لیے ای میل کرنے میں مصروف مصطفیٰ تک عمل کی یہ حسرت پہنچ جاتی تو شاید وہ عمل کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی محنت نہ کر رہا ہوتا۔ اب اگر عمل کے پاس واپس آؤ تو وہ اب بھی ماسٹر کو کوسنے اور مصطفیٰ کی قدر کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس ماسٹر کے دماغ کو مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر سامنے کیوں نہیں آتا میرے وہ؟ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح غصے سے چکر لگاتے ہوئے گزری تھی مگر پھر اچانک ایک خیال نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ لیکن مصطفیٰ کے دماغ کو تو میں سمجھ سکتی ہوں نا۔ سوچو عمل، سوچو اگر تم مصطفیٰ ہوتی تو تمہاری نظر میں ماسٹر عمل پر نظر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب اس کی سوچ ایک نئی راہ پر چلنے لگی تھی۔ اب عمل مصطفیٰ باندھ کر سوچی اور جہاں سے بہت دور مصطفیٰ کے کمرے میں آؤ تو وہ ماسٹر کو اپنی ای میل سینڈ کر رہا تھا۔ وہ ماسٹر سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ یہ مصطفیٰ کا اسٹائل تو نہیں تھا مگر وہ عمل کے بے بسی محسوس کر رہا تھا، مگر کیسے؟ کیونکہ اب مصطفیٰ عمل بن کر سوچ رہا تھا اب اگر عمل کی جانب آؤ تو وہ جو مصطفیٰ بن چکی تھی۔ اسے یاد ہے کہ مصطفیٰ کرتا کیا تھا۔ باس کا اسسٹنٹ ہوں، کسی کا ڈیٹا نکالنا ہو، کسی کی جاسوسی کرنی ہو، کسی پر نظر رکھنی ہو، حقیقت کرنی ہو، اس طرح کا ہر کام کر لیتا ہوں میں۔ اسے مصطفیٰ کے الفاظ یاد آتے۔ مصطفیٰ یعنی مجھ جیسا بندہ ایک گھر میں نہ رہتے ہوئے بھی اس گھر کے افراد پر نظر صرف ایک ہی طریقے سے رکھ سکتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ بنی کہہ رہی تھی اور پھر کیمرے آف کورس مصطفیٰ تم اس میں ماسٹر ہو، اپنے ماسٹر سے بھی زیادہ۔ اور ایک مانحیس مسکراہٹ نے عمل کے ہونٹوں کو چھپا تھا۔ تم سے جلد ملاقات ہونے والی ہے ماسٹر، تم نے عمل کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ اب دیکھو عمل کا جلوہ۔ اور پھر وہ سکون سے بیڈ پر لیٹی، کمبل اوڑھا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کی تھی۔ اسے صبح کا انتظار تھا اور یہاں سے بہت دور مصطفیٰ بیڈ پر لیٹا، کمبل اوڑھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماسٹر کا جواب آنا تھا اور اسی لیے اسے صبح کا انتظار تھا۔ یہ ایک ہوٹل کا کمرہ تھا، وہی کمرہ جہاں وہ 1 مہینہ پہلے آیا تھا۔ اس نے میز کے اوپر رکھی دوربین اٹھائی تھی۔ اب کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے سامنے اسی گھر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اس کا مطلب وہ اٹھ گئی ہے۔
اب وہ دوربین واپس لا کر کمرے کے ساتھ اٹیچ اسٹڈی میں آیا تھا جہاں اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی اس نے سب سے پہلے ای میل چیک کی تھی۔ ٹاپ پر ہی مصطفیٰ کی ای میل تھی۔ اس نے ای میل کھولی تھی۔ ماسٹر، میں جانتا ہوں کہ اس نے غلط کیا مگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بہت پریشان ہے، پلیز ماسٹر اسے واپس بھیج دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب وہ ویسا کچھ نہیں کرے گی، پلیز۔ مصطفیٰ کی ای میل پڑھ کر اسے تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مصطفیٰ سے ریکویسٹ کر رہا تھا اور وہ بھی عمل کے لیے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اب کچھ اور بٹن پریس کیے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا اس گھر کا کچن جہاں عمل موجود تھی۔ اس نے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ہٹائی تھی۔ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا عمل، مگر تم میرے سامنے ہی رہو گی حلمہ ہر پل، کہہ دے ساتھ ہی اب وہ مکمل اس کے جانے میں متوجہ ہو چکا تھا۔ اور اب اگر اس کچن میں آؤ تو عمل اپنے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، ساتھ وہ گنگنا بھی رہی تھی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اپنے لیے آملیٹ اور ساتھ ٹوسٹ ریڈی کرنے کے بعد وہ کپ میں چائے ڈال کر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اب وہ پرسکون سے بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ لگتا ہے تمہیں اس گھر کی عادت ہو گئی مائی ہارٹ، ماسٹر نے اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ناشتہ ختم کیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اب ماسٹر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گھر وہ واحد جگہ تھی جہاں اس نے کیمرے نہیں لگائے تھے۔ اب کرسی سے ٹیک لگائے عمل کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا، ایسے جیسے اس کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد عمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ باہر آئی تھی اور اب ماسٹر کو چونکنا پڑا تھا۔ یہ اس نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ وہ اس سے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ نیلے رنگ کا ٹراؤزر، سفید ٹی شرٹ پہنے، اس کے اوپر ایپرن پہنے، سر پر ایک چھوٹا سا اسکارف باندھے، ہاتھ میں ایک کپڑا پکڑے وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ اسکرین کے قریب ہوتے ہوئے ماسٹر نے حیرانگی سے کہا تھا، پھر سے مزید حیران ہونا پڑا تھا۔ عمل اب کچن واپس آئی تھی اور پھر اس نے کچن کا سارا سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز ہاتھ میں پکڑے اس کپڑے سے صاف کرنے لگی تھی۔ اوہ، تو صفائی کا موڈ میڈم کا، گڈ۔ وہ بہت غور سے عمل کو دیکھ رہا تھا جو ایک سٹول کے اوپر کھڑی ہو کر کچن کے کیبنز، سامان، چھاتیں، دیواریں، ہر ایک چیز صاف کرتی اور وہ یہ کام بہت آرام سے کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے اس نے صرف کچن میں لگائے تھے۔ کچن صاف کرنے کے بعد وہ کچن کے بیچ میں کھڑی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، شاید اپنی صفائی کی تعریف بھی کر رہی تھی۔ اپنی نگاہوں سے پھر جیسے صفائی سے مطمئن ہوگا فریج کے جانب بڑھی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہ اسٹول پر بیٹھی۔ آدھی بوتل پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کا روح لاؤنج کی جانب تھا۔ 3 گھنٹے تم نے کچن صاف کرنے میں لگا دیے سلیپنگ بیوٹی، تم ایک ناکام ہاؤس وائف بنو گی۔ کافی کا گھٹ بنتے ہوئے ماسٹر نے کہا تھا اور اب اس نے ایک بٹن پش کیا تھا۔ اسکرین پر ایک لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ اس سے ایک بار پھر حیران ہونا پڑا تھا۔ عمل اب لاؤنج صاف کرتی، ایک ایک چیز، ایک ایک ڈیکوریشن پیس، چھت، پینٹنگز، فانوس، اے سی، صوفے، LED، ایک ایک چیز بہت آرام سے، بہت دھیان سے اس نے صاف کی تھی۔ بیچ میں رک کر وہ بس ٹھنڈا پانی پی لیا کرتی تھی اور پھر سے اسٹول میں کھڑی ہو کر وہ کپڑا پکڑے سب صاف کرنے لگ جاتی تھی۔ اسے پورا ٹی وی لاؤنج صاف کرنے میں 3 گھنٹے اور لگے تھے۔ بہت اچھا طریقہ نکالا ہے تم نے وقت گزارنے کا، آئی ایم امپریس۔ اسے واپس کچن میں آتا دیکھا ماسٹر نے کہا تھا۔ اتنے گھنٹوں میں اس نے ایک بار بھی عمل سے اپنی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو کھڑا ہو جاتا، پھر دوبارہ بیٹھ جاتا، مگر اس وقت اس کے لیے عمل پر نظر رکھنے سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں تھا۔ عمل نے کچن میں آ کر فریج کھولا تھا۔ ایک پلیٹ بریانی نکال کر اب اس نے اسے اوون میں گرم ہونے کے لیے رکھا تھا۔ تھک گیا تو بہت ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، پھر اپنا ایپرن اتار کر ہاتھ منہ وہی کچن میں دھوئے تھے۔ اسے اس وقت اپنے دوپٹے کا بے حال نہیں تھا، ویسے بھی گھر میں تھا ہی کون۔ اف، اسے سوچ پر چونکی تھی اور جلدی سے دوبارہ ایپرن پہنا تھا، جس وجہ سے اتنی صفائی کرنی پڑی ہے اسے ہی بھول جاتی ہو تم عمل، حد ہے۔ اسے کہتے ہوئے اس نے اوون سے بریانی نکالی تھی۔ اب وہ کچن شیلف کے پاس تک کی کرسی پر بیٹھی اسے کھانے میں مصروف تھی۔ شکر ہے تمہیں کھانے کا خیال بھی آیا، ماسٹر نے کہا تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی اور ماسٹر کی حیرت انتہا پر تھی۔ اسٹڈی روم، گیسٹ روم، گارڈن، ٹیرس، بالکونی، چھت، یہاں تک کہ گھر کی سیڑھیاں بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایک مشین کی طرح اس گھر کا کونا کونا صاف کرتی اور ماسٹر کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔
وہ جس وقت پورا گھر چمکا کا فارغ ہوئی اس وقت رات کا 9 بجے تھے اور وہ اب اپنے روم میں جا چکی تھی، اور ماسٹر جو حیران کن نگاہوں اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا، اس کے کمرے میں جاتے ہی اس نے گہری سانس لی تھی۔ آئی کانٹ بلیو دس، 12 گھنٹے کو انسان لگاتار 12 گھنٹے تک صفائی کیسے کر سکتا ہے؟ اور دماغ جواب دینے سے قاصر تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، ماسٹر کو ایک بار پھر چونکنا پڑا تھا۔ یہ اس نے کیا حلیہ بنا ہے؟ ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور ٹاپ پہنے، کھلے ہوئے بال جو کہ دونوں کندھوں میں بکھرے تھے، لمبائی کمر کے کچھ اوپر تک آتی تھی، آنکھوں میں کاجل، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے ہوئے یقیناً بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ماسٹر جیسے اس میں کھو سا گیا تھا، مگر اسے واپس آنا پڑا۔ اس کی خوبصورتی کے سحر سے اس کی آواز اسے واپس لائی تھی۔ ہیلو ماسٹر، اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور ماسٹر کو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ فوراً اچھل کر سیدھا ہوا تھا۔ اس بار آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی حیرت سے کھل چکا تھا۔ ارے اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ہلکا سا ہنسی تھی، اور ماسٹر کا منہ مزید کھل گیا تھا۔ اسے کیسے پتا؟ دھیمی آواز میں کہا تھا، کیونکہ میں عمل ہوں ماسٹر، اور سیڑھیاں اترتے ہوئے کہہ رہی تھی، چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ماسٹر نے دیکھا، اس بار اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کروں، لاؤنج کے بیچ میں کھڑی وہ کہہ رہی تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ اسے حیران کر تھا، مگر اصل میں تو تمہیں مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں لگا تم مجھے اغوا کر کے یہاں لے آ گئے، اور میں تنہائی کا شکار ہو کر تم سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ دوبارہ حضرت ماسٹر کی حیرانگی سنجیدگی میں بدلی تھی۔ میں چاہتی ہوں میں اکیلی نہیں ہوں، 24 گھنٹے تم یہاں ہوتے ہو، مگر میرے سامنے نہیں آتے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا میرے سامنے آنے سے ایک چیلنجنگ انداز تھا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر، سامنے آؤ، بچوں کی طرح چھپن چھپائی کیوں کھیل رہی ہو تم؟ چلو سامنے آؤ، شاباش، باہر نکلو ماسٹر۔ وہ باہر طرف دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، صوفے کے پیچھے، پردوں کے پیچھے، دروازے کے پیچھے، جیسے وہ ماسٹر کو گھر میں ڈھونڈ ہی ہو۔ ڈرو مت ماسٹر، سامنے آ جاؤ، گڈ بائے۔ کچن میں آ کر کہہ رہی تھی، انداز مذاق اڑانے والا تھا، اور ماسٹر کی سنجیدگی اب غصے میں بدلنے لگی تھی۔ وہ فریج کے پاس آئی تھی۔ ارے ارے، تم یہ فریج کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ عمل نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور ماسٹر کو لگا جیسے وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہی ہو۔ وہ بے احتیاط پیچھے ہوا تھا، اور پھر کیمرہ ہٹ چکا تھا، سکرین بلیک ہو گئی تھی، اور اب ماسٹر کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ صبح سے اصل میں کر کیا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے ہوا تھا، اس نے دوسرا کیمرہ آن کیا تھا، اب لاؤنج کمر سے سامنے تھا۔ پھر سے چھپ گئے، ماسٹر کہاں ہو اب تم؟ وہ آس پاس دیکھتی کہہ رہی تھی، اور پھر ارے یہ تم پینڈی کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ عمل نے کہتے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اور اب دوبارہ سکرین بلیک ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے دوسرا کیمرہ آن کیا تھا، اب ڈائننگ ٹیبل نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا عمل اسی جانب آئی تھی۔ ویسے کمال کے ہو تم بھی ماسٹر، نظر ہٹا بھی نہیں سکتے اور نظر آنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اب سیڑھیوں کے درمیان میں آ کر رکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کیمرے کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا نہیں چلے گا ماسٹر، کہتے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور ایک بار پھر سکرین پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے اب ایک اور کیمرہ آن کیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا، آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اب گارڈن کا منظر سامنے تھا۔ ویسے یہ منظر واقعی بہت خوبصورت ہے نا؟ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی، لیکن ایسے خوبصورت منظر کیمرے میں نہیں، آنکھوں سے دیکھنے میں زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ کہتے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور سکرین پھر سے بلیک ہو گئی، تو پھر اسی طرح بالکونی، ٹیرس، چتراہر میں یہ سٹڈی کا منظر تھا۔ وہ سٹڈی روم میں آئی تھی، اور میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ ماسٹر کو اس وقت اس کا سکون زہر لگ رہا تھا۔ پتہ ہے وہ صبح بار بار مجھ سے ایک ہی بات کہتا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا، نظر سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر لگے کیمرے پر تھی۔ وہ کہتا کہ عمل، تم اور ماسٹر ایک جیسے ہو۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، اور ماسٹر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے تھے اور خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر پہلے یقین نہیں آتا تھا ماسٹر، مگر اب وہ لیمپ کے قریب جھکی تھی، نظر کیمرے پر تھی۔ اب مجھے لگنے لگا ہے تم مجھے قید کر لیتے ہو، اور میں تمہاری قید میں رہ کر بھی آزاد ہوتی ہوں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے جیسے۔ اس کے کہتے ساتھ کیمرہ ہٹا تھا، لیپ ٹاپ کی سکرین اب بلینک ہو چکی تھی، اب کوئی کیمرہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اب وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی، وہ اپنا سر تھامتے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے آج حیران کر دیا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، ہمیشہ اسے حیران کر دیتی، مگر اب
اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس گھر میں اکیلی تو اب وہ نہیں جانتا کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہوگی۔ وہ اب اس کی طرف سے فکر مند ہو رہا تھا، جانے آگے کیا کرے گی وہ۔ اب تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اب تو اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی سوچ میں گم رہا تھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو ای میل سینڈ کی تھی اور پھر وہ مسکرایا تھا اور یہاں سے بہت دور ٹیرس پر کھڑے مصطفیٰ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن ٹون بجی تھی۔ اس نے بے چینی سے موبائل نکالا تھا۔ آج کا پورا دن اس نے ماسک کے انتظار میں گزارا تھا اور اب جا کر اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ای میل آن کی تھی اور پھر اس کے چہرے کے تصورات بدلے تھے۔ وہاں پر پہلے سے زیادہ پریشانی تھی۔ وہ فوراً پلٹا تھا۔ انہیں دوبارہ ای میل پڑھی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا مصطفیٰ، ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور اب وقت آ گیا کہ یہ ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مقابلے۔ اس بعد اسے بتا دیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مایا، وہ مایا کو پکارتے ہوئے اندر گیا تھا۔ مایا کو بتانا ضروری تھا اور یہاں سے بہت دور نارائن کو فلیٹ کے کمرے میں موجود ماسٹر نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ میں آ رہا ہوں مائی ہارٹ، تمہارے مقابلے کے ساتھ اس نے گاڑی چلائی تھی اور اب وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی اپنی منزل کی جانب۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی اور اب بھی رات والے کپڑوں میں ہی تھی۔ اسے رات نیند نہیں آتی۔ جو کچھ اس نے کیا وہی ٹھیک تھا اور اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ ماسٹر اب ضرور آئے گا۔ جانے کیوں مگر اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ اسی وقت آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہیں پوری رات انتظار کر کے گزاری تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگے تھی۔ وہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی سو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹائے تھے۔ باہر اب بھی مکمل روشنی نہیں ہوئی تھی۔ دھند چاروں جانب پھیلی تھی۔ سامنے کا منظر کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانے اب کتنے دن اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے ابھی تو یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا میں نے، پچھلی اسائنمنٹ مکمل کیے ہی تھی کہ اب پھر میں وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ سب اس ماسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پچھلی اسائنمنٹ مکمل کی ہی تھی کہ اب پھر میں وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ سب اس ماسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک بار میرے سامنے آ جائے، یہ بہت سے باتوں میں مصروف تھی جب اسے ایک آواز نے چونکایا تھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اسے محسوس ہوا جیسے یہ فائرنگ کی آواز تھی، مگر وہ کہاں سے رہی تھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اب گھبرائی تھی۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، یعنی باہر فائرنگ ہوئی تھی اور اسی سوچ نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ باہر کی جانا بڑھی تھی۔ آواز اب بھی آ رہی تھی، ایسے جیسے باہر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہو۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ آواز ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے کا لاک کھول کر باہر آئی تھی۔ اب آواز مزید تیز محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لاؤنج سے آ رہی ہے، اس نے سوچا تھا اور اس کے قدم سیڑھیوں کی جانا بڑھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ انہیں دیکھا لاؤنج کے تمام لائٹس آپ نے مگر LED سے نکلتی روشنی نے لاؤنج کو روشن کیا ہوا تھا۔ یہ ٹی وی کس نے آن کیا ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، پھر ٹی وی کس نے آن کیا؟ وہ سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی مگر پھر اس کے قدم رک گئے تھے۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس نے دیکھا کوئی سایہ تھا صوفے پر بیٹھا، یقیناً وہ کوئی آدمی تھا۔ کون ہے؟ کانپتی آواز سے اس نے پوچھا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ایک ہی قدم نیچے جاتے ہوئے پوچھتے مگر وہ سایہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی لانچ میں آئی تھی۔ وہ اس سائے کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ اچانک ہی جیسے اس کا ڈر ختم ہوا تھا، وہ تیزی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور پھر اسے حیران ہونا پڑ رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، گہری براؤن رنگ کے گورا رنگ، گردن تک آتے لمبے بال، ہلکی بیڈ، دائیں کلائی میں قیمتی گھڑی، ہاتھ میں پکڑی کی چین جسے انگلی میں گھما رہا تھا، سوچ میں ڈوبی گہری آنکھیں جو اسی پارٹی کی تھی۔ وہ جانے کتنے بار اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جانے کتنے بار اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اس ہمرچی کو عمل نے ہی توڑا تھا۔ ماسٹرز نے پوچھا تھا جیسے اسے پہچان گئی تھی۔ اس شخص کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر نہیں، 3rd کلاس ڈانسرز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہونٹ مسکرائے تھے اور عمل نے دیکھا وہ مسکراتے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ اتنے غور سے مت دیکھو کہ مجھے ہوش فہمی ہو جائے، اس نے کہا تھا اور عمل حیران ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم عمل؟ تمہیں اس سے سوال کرنا چاہیے، اتنی مشکل سے تو سامنے آیا ہے وہ۔ اس نے تو جیسے خود کو توکا تھا تو آ ہی گیا۔ تم سامنے مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہیں اتنی بے چینی جو تھی مجھ سے ملنے کی، مانحیس انداز تھا، مگر عمل نے اس انداز کو اگنور کر دیا تھا۔ بے چینی تو ہونی ہی تھی نا ماسٹر؟ وہ صوفے پر جا کر بیٹھی تھی تو میرے لیے ایک مصری بن چکے تھے اور
مسٹریز کو حل کرنا تو میرا فیوریٹ کام ہے۔ تو اس کے سامنے بہت کانفیڈنس سے بیٹھے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز ماسٹر کے مسکراہٹ گہری کر گیا تھا۔ ڈمپل کہہ رہا ہوا تھا، اوف عمل ڈمپل پر فوکس مت کرو، اس نے پھر سے خود کو ٹوکا تھا۔ یو آر سم تھنگ عمل، یو آر سم تھنگ ویری اسپیشل، مجھے پہلی بار کوئی انسان اتنا حیران کن لگا ہے، تم جیسی لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ کہتے اس کے سامنے بیٹھا تھا، نظر اسی پر ٹکی تھی جو اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ تم جیسا انسان بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا ماسٹر، کسی کی مدد کرنے کا بہت انوکھا انداز اپنایا ہے تم نے، خود کو اسپیشل بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تم نے۔ یو آر آلسو سم تھنگ اسپیشل، وہ کہہ رہی تھی غور سے اسے دیکھتے ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب اسی طرح دیکھتے رہے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ دونوں کی خاموشی کو عمل نے توڑا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ آزادی، وہ آگے کو جھکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دو۔ ماسٹر کے چہرے کے تصورات بدلے تھے، مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی تھی، ڈمپل بھی غائب ہوا تھا۔ واہ عمل، اب تمہیں اس ڈمپل پر بھی افسوس ہونے لگا ہے، اس نے خود پر حیرت کی تھی۔ اور کیا ہے تمہارے معاملات؟ وہ فرحاد ماتھے پر بالے لی اس نے کہا تھا، اور عمل اس کے انداز پر حیرانی ہوتی۔ مجھ سے بیچ میں مت لاؤ، میرے معاملات جن سے بھی ہیں، جو بھی ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، سنجیدگی سے جواب دیا تھا وہ۔ بیچ میں آ چکے عمل، تمہیں میں نے منع کیا تھا اسے دوستی کرنے سے، پھر بھی تم مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آئی ہو۔ اپنا غصہ دباتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مگر عمل محسوس کر سکتی اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے، تم ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں جس سے بھی چاہوں ملوں، جس سے چاہوں نہ ملوں۔ تم انگلی اس کی جانب اٹھائی تھی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ آف کورس میں تمہیں روک سکتا ہوں، یہ مت بھولو کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نہ تمہاری، یہ میری وجہ سے چل رہی ہیں۔ اسے اپنی سخت نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے کہا تھا، مجھے یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، تم بس ایک ذریعہ تھا ماسٹر، وہ بھی نظریں ہٹانے والی کہاں تھی۔ ہاں میں ایک ذریعہ تھا، اور یہ میرا تم پر احسان ہے عمل، جب تک تم اس انسان کو جھکا نہیں لیتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے پھر، وہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے مقابلے احسان کیا ہے نا تم نے مجھ پر، تو پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری احسان چکانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں وہ آگے بڑھا تو یہاں تھا کہ وہ عمل سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر رکا تھا، دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھے تھے۔ کیا؟ عمل نے اس خاموش دیکھ کر کہا تھا، تو مجھ سے ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا اور پھر تم آزاد، اس نے کہا تھا۔ کیسا ایگریمنٹ؟ عمل نے پوچھا تھا، اور پھر ماں سے مسکرایا تھا، اور عمل کو لگا جیسے یہ مسکراہٹ ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ آج شام کو میرا وکیل آئے گا اور پھر ہم وہ ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ اب مجھے چلنا چاہیے، شام کو ملاقات ہوتی ہے، وہ کہہ کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس اسائنمنٹ میں کیا ہے؟ لیکن اس ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ عمل کے سوال نے اس کے قدم میں روکے تھے۔ شام کو بات ہوگی، عمل وہ بنا پلٹے کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ عمل وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس انسان کو اتنا مسٹریس ہونے کا شوق کیوں ہے؟ اسے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، پتہ نہیں اب کیا کرنے والا یہ، مسلسل اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں جان پائے گی کہ ماسٹر کیا سوچ رہا ہے۔ کاش مصطفیٰ یہاں ہوتا۔